اس نے 3 بڑے عشق کیے اور 25 چھوٹے چھوٹے. اب یہ جو 3 بڑے عشق تھے، جو سب سے پہلا اس کا عشق تھا اس کے علاقے کا ایک ڈسپینسر کہہ لیں، بیچارہ معمولی سا جو ڈاکٹری علاج کر سکتا ہے چھوٹے موٹے دیہاتی علاقوں میں، خوبصورت جوان تھا. اس نے اس کو اچھی طرح کھایا پیا، تحفے تحائف لیے، جینے مرنے کی قسمیں کھائیں. پھر یہ ادھر ادھر اور اپنی عادت کے مطابق مجبور ہو کے لینے مارنے لگی دوسروں کو، کیونکہ نہ اس نے کوئی کلفی والا جو آ جاتا تھا اس کو بھی باتوں میں لگا لوگوں کے مفت چیزیں کھانے کی عادی تھی. کوئی پکوڑے بیچنے والا آ گیا دیہات میں، جیسے پھیری والے ہوتے ہیں، تو اس سے پکوڑے کھا لیے. ایک خان کپڑے والا تھا، جو پٹھان اکثر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس سے اس نے ادھار سوٹ لے لیا. تو آخر جب اس کا وعدہ تھا پورا نہ ہوا، آ کے تنگ ہو گیا تو اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ دھمکیاں دینے لگا. تو یہ باہر سے کہیں گلی سے آ رہی تھی، یہ فصل میں جا چھپی اور پچھلی دیوار پھلانگ کے گھر میں داخل ہوئی. تو پھر گوٹھ کے لوگوں نے بڑی مشکل سے پٹھان کو ٹالا اور بعد میں اسے پیسے وغیرہ دیے. تو اس قسم کی حرکتیں یہ شروع سے کرتی آ رہی ہے. جو اس کا پہلا محبوب تھا اس کے لیے اس نے کہا تھا میں تمہیں جان قربان کر دوں گی. وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا غلام حیدر سے شادی سے پہلے. تو حالانکہ وہ اس قدر اسے چاہتا تھا کہ وہ ایک سائیکی کا گانا ہے کہ کون بچساں درد تے ڈے وچ رو رو دم دیساں، اس کے لیے وہ گاتا تھا. یعنی کہ اگر تم نے اے محبوب میرا ساتھ نہ دیا، وفا نہ کی، تو میں رو رو کے تمہاری خاطر دم دے دوں گا. تو جب اس نے دیکھا ادھر ادھر لینے اور لوگوں کو بھی مار رہی ہے یہ نوجوانوں کو، تو وہ بیچارہ بڑا بد دل ہوا. آخر اس نے تانگ آ کے کہا کہ میرے ساتھ یا تو ختم کرو یا پھر کوئی فیصلہ کرو. یہ بھاگنے پر تیار ہوئی. اس نے گھر والوں کو نشاور ڈوز دی گولیوں کی، مگر شاید ڈوز کم تھی تو کسی عورت کو جاگ ہو گئی. تو اس نے جب دیکھا اس کی چارپائی پر یہ غائب تھی محترمہ، گٹھری اٹھا کے باہر فصلوں میں پہنچ چکی تھی، تو اس نے ڈھنڈورا پیٹا، لوگ بھاگے، محبوب تو بھاگ گیا. اس کی خوب دھنائی ہوئی. تو اس کے ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ایک بار اس کے برادری کے جوانوں نے اس کا کریا کرم کر دینا تھا، لیکن بڑے بوڑھے بیچ میں آ گئے تو اس کی جان بچ گئی. تو پھر اس نے چھوٹا ایک موبائل بٹنوں والا، اس کا ٹچ نہیں تھا، اس کے بعد بٹنوں والا موبائل حاصل کیا ادھر ادھر رابطے کے لیے. یہ کیونکہ شادی بیاہ پر گا بجا بھی اچھا لیتی تھی اور ڈانس کی مہر تھی، شادی ہر خوشی کے موقع پر اس کو بلایا جاتا تھا عورتیں، اور اس کو ویلے دیتی تھی، یعنی پیسے وارے جو نشاور کیے جاتے ہیں، ہمارے علاقے میں ان کو ویلے کہتے ہیں. تو یہ 3 گانوں پہ اچھی خاصی اس کی پرفارمنس تھی. ایک میڈا رانجھنا، ایک ساکو عشق مریندا ڈھولن والو وال قتل کریندا، اور ایک تھا دل بارو چل کئی کرے. اس پر بہت اچھی پرفارمنس تھی. ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ پاکستان میں نہ خوبصورتی ہے، نہ ٹیلنٹ ہے اور نہ ترقی ہے، تعلیم ہے ہی نہیں. بھئی تعلیم تو آپ کی، میں نے اس کی آپ کو تعلیم بتا دی ہے. اور اب سے سب سے دلچسپ بات جو میں اس کی بتانے لگا ہوں، جب اس نے غلام حیدر سے رابطہ قائم کیا اور جس رات اس نے بھاگنا تھا، تو اس نے اپنے گھر والوں کو خواب آور گولیاں، نیند والی گولیاں 81 ٹائپ کی بھاری مقدار میں، کیونکہ پرانا تجربہ یہ دیکھ چکی تھی نا، بھاری مقدار میں کھلا دی. پہلے بڑی پیار محبت سے کھانا تیار کیا، کھلایا، پھر ان کو چائے پلائی، سب کو اچھی طرح سلا کے آدھی رات کے بعد وہاں سے نکلی. اب کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل والا کوئی اس کو پہنچا کے گیا شاہراہ پر مارگ پر، اور کچھ کہتے ہیں کہ کار والے کا بندوبست تھا. بہرحال جس چیز یا جس ٹرانسپورٹ میں بھی اس نے اندرون سندھ اکیلی عورت ہو کے بھیس بدل کر خاندان والوں کو نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر تھوڑا بہت سامان لے کر یہ 250 کلومیٹر دور اندرون سندھ کے ماحول میں، جب کوئی اچھا بھلا مرد بھی اتنی جرت نہیں کرتا، یہ کیسے بھاگی وہاں سے. اس نے سکھر آ کے دم لیا، وہاں پھر اپنا حلیہ تبدیل کیا.
बन संवर के अदालत टाइम ये हैदर के पास जैगमाबाद पहुंच गई। आप इसकी जुर्रत का खुद अंदाजा लगा लें। तो क्योंकि ये अच्छी गुलकारा होने के साथ अच्छी अदाकारा भी है, तो ये बचपन से ये ऐसी अदाकारियां करती आ रही है, तो इसके मतलब कुछ भी सही तरीके से कहना या जानना मुमकिन नहीं। क्योंकि एक अनपढ़ औरत जो 4 मुल्कों का बैनुल-अक़वामी बॉर्डर क्रॉस कर ले, जो 8 जुबानें जानती हो, जिसके पास 5 पासपोर्ट हो, 2 मुल्कों के शनाख्ती कार्ड यानी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, इंडिया का आधार कार्ड हो, और 4 बच्चों को स्मगलिंग करके गैर कानूनी तरीके से और गैर यानी फितरी तरीके से वहां पहुंच जाए और पौने 2 महीने छुपी रहे, तो आप उससे मुतल्लक क्या कहेंगे? वो भोली औरत है। अब मैं वो हिंदुत्व वाले दोस्त को कहना चाहता हूं जो अपने पैगाम में मुसलमानों और पाकिस्तानियों को ललकार रहे थे कि पाकिस्तानियों, हमने एक मुस्लिम पाकिस्तानी का शुद्धिकरण कर लिया है, अब देखो हम ये करेंगे वो करेंगे, अब और कोशिशें करेंगे। उसकी जुबान में भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, जुबान तो वो नहीं कह सकता था, भाषा में। ये मुझे ये बताए, अब ये इंडिया में है, हिंदुस्तान के तमाम बॉलीवुड के बड़े एक्टर और गुलकार में अक्सर का ताल्लुक पाकिस्तानी इलाकों से है। कपूर फैमिली पाकिस्तान से हिजरत करके गई, दिलीप कुमार जिनका असल नाम यूसुफ खान था पाकिस्तान से गए, खान साहबान शाहरुख खान वगैरह, सलमान खान वगैरह सब पाकिस्तान से गए हुए हैं। गुलकार मोहम्मद रफी का ताल्लुक पाकिस्तान से था, शमशाद बेगम गुलकारा का ताल्लुक पाकिस्तान से था। और इसके अलावा जो खास मैं सराइकी वसीब की बात करूँ सिंध की, तो संगीता बजलानी जो है सिंध से गई हुई सिंधी हैं और मशहूर अदाकारा हैं भारत की। हसीना आलम योगिता मुखी मुल्तान की रहने वाली थी, सराइकी स्पीकिंग थी, मॉडल बनी और मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड यानी खूबसूरत तरीन दुनिया की औरत का खिताब पाया उन्होंने। और जो मौजूदा है माधुरी दीक्षित, ये भी सराइकी स्पीकिंग खानदान से ताल्लुक रखती हैं, पाकिस्तान तौसा के इलाके से इनका खानदान गया हुआ है। तो अब या तो ये उनसे जाके पूछ ले कि टैलेंट था या नहीं था। अगर पाकिस्तान के आलमों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बड़े बड़े नाबगैर रोजगार पैदा हुए हैं। मैं अब गुनवाने का वक्त तो नहीं है मेरे पास, वरना मैं उनको बता देता कि कैसे कैसे हैं। एक पोपले मुंह वाले जिनके मुंह में दांत ना पेट में आंत, अक्सर मैंने 2-3 बार उनको टीवी, भारतीय टीवी के इस पे देखा प्रोग्राम में, पाकिस्तान के तालीमी निजाम का मजाक उड़ा रहे थे। भाई आपको पाकिस्तान की तालीमी निजाम का क्या पता है? आपने कोई डिग्री ली है? आपका कोई अजीज और रिश्तेदार यहाँ रहता है? इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शक्ल भी नहीं देखी, टीवी पर सिर्फ भाजपाई मीडिया की खबरें सुन सुनकर उन्होंने अपना एक जहन बनाया हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसी तरीके से इसने ना ये इतनी मुफ्तिया है कि इस्लाम पर इतराजात करे। दरअसल इसके एक इतराज की वजह ये थी कि हरीम शाह, जिसको तमाम पाकिस्तान जान रहा है कि किस कबील की वो लड़की है, वो भी इसी टाइप की है लेकिन वो पाकिस्तान में रहती है, उसने कहा था कि जो मुसलमान इस्लाम से फिर जाए मुर्तद है और उसकी सजा कत्ल है। तो उसके जवाब में इसने कहा कि इस्लाम अजीब व गरीब मजहब है कि लड़कियां जो हिंदू या गैर मुस्लिम से शादी करें मुर्तद हैं, अगर मुसलमान लड़के किसी हिंदू लड़की से शादी कर लें तो वो मुर्तद नहीं है। अब इस बेवकूफ को बताएं कि मुर्तद तो वो होता है जो इस्लाम से फिरेगा, मुसलमान लड़के तो इस्लाम से नहीं फिरे, वो तो अपने इस्लाम पे कायम है, वो कैसे मुर्तद हो सकते हैं? तो मेरे भैया, पाकिस्तानियों की आदत शोर मचाने की नहीं है। अंजू से पहले 2 हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों की, पाकिस्तानी लड़कों की मोहब्बत में पाकिस्तान आ चुकी है, 1 दिसंबर 2022 में और 1 फरवरी 2023 के शुरू में। एक है चंडीगढ़ की टीना पंडित, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और गुजरांवाले में एक मुसलमान शख्स के साथ शादी कर ली, और उनकी आप फोटो देखें, सबसे खूबसूरत जोड़ी है वो आजकल जितनी इधर उधर भाग रही हैं। और दूसरी है गीता, गीता ने भी एक खूबसूरत नौजवान से शादी की है, वो होशियारपुर
مشرقی پنجاب کی رہنے والی ہے. انہوں نے بیان کیا کہ وہاں بیواؤں کی زندگی بڑی تنگ ہے. ان میں سے ایک بیوہ تھی, ایک اپنے خاوند شرابی خاوند سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی. تو کہتی تھی میں نوجوان تھی تو میں کب تک صبر کرتی, میرے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا. تو وہ بذریعہ پاسپورٹ اور ویزا قانونی طریقے سے پاکستان آئی ہیں. تو اگر غیر قانونی طریقہ دیکھیں تو کرتارپور سے ایک سکھ اور ایک ہندو لڑکی نے پاکستان آنے کی کوشش کی گزشتہ 1.5 سال کے درمیان. ایک نے واگا بارڈر سے, ایک نے گنڈا سنگھ والا بارڈر سے. تمام کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا پاکستانیوں نے. اور 1 ماہ پہلے جے پور سے ایک 17-18 سال کی ہندو لڑکی جو کراچی پاکستان آنے کے لیے یا لاہور کے لیے فلائٹ کا پتہ کرتی پھر رہی تھی, شک ہونے پر پکڑا گیا تو معلوم ہوا کہ موصوفہ پاکستان اپنے محبوب سے ملنے جانا چاہتی ہے. اس کو بھی حکام نے دھر لیا. تو بھائی ایسے دعوے نہ کیا کرو تم, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ہمارے پاس, ہمارے لوگوں کے پاس بھی اتنا دم ہے. اگر خوبصورتی کی بات کر تو پاکستان میں خوبصورتی انڈیا میں بھی ہے, لیکن الحمدللہ تمام اگر آپ پاکستان کے علاوہ اور انڈیا کے علاوہ فیشن میگزین دیکھیں, بین الاقوامی اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں اداکاروں نے پاکستانی مردوں اور عورتوں کے حسن کی تعریف کی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ پاکستان آ کے دیکھ سکتے ہیں. صرف زبانی کلامی دعووں پر بات نہیں چلتی. تو وہ صاحب اور بھی کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی ہمارے 32 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, وہ ہمیں فتح دلاتے ہیں. ہم نے بھائی تمہارے 32 کروڑ دیوی دیوتا تمہیں مبارک ہوں, ہمیں ہمارا ایک خدا بہت ہے اور ایک ہی بہت ہے, ایک خدا, صرف خدا واحد کے ماننے والے ہم مسلمان ہیں. ہم نے تو 2 کو بھی نہیں مانا, 3 کو بھی نہیں, 4 کو نہیں مانا, 32 کروڑ کو کیسے مانیں گے؟ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. اور الحمدللہ اس ایک خدا کا کرم ہے ہم پر کہ اس وقت مسلمان 57 ملکوں میں برسر اقتدار ہیں, مسلمانوں کا اقتدار قائم ہے, مسلمانوں کی حکومتیں ہیں 57 کنٹریز. اور 103 ملک ایسے ہیں جن میں مسلمان دوسری بڑی آبادی ہیں, یعنی 160 ملک دنیا کے. سیما حیدر کہتی ہے کہ میں پرائمری پاس ہوں, تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سیما حیدر نے سندھی میڈیم کی جو پکی کلاس ہے, جسے پاکستان میں پکی یا صوبہ سندھ, پاکستان کے صوبہ سندھ میں پہریوں جماعت اور انگلش میڈیم میں KG1 کہتے ہیں, اس کا امتحان بھی پاس نہیں کر سکی, یہ فیل ہو گئی تھی. نمبر دوسرا جھوٹ اس کا, اس نے کہا جی میں جب 3-4 سال کی تھی یا 4-5 سال کی تھی تو میں گلے میں مورتی ڈال کے پھرتی رہتی تھی, میری سہیلیاں تھیں, اور جس علاقے میں یہ رہتی وہاں کو ہندو آبادی ہی نہیں ہے, قریب تھوڑے فاصلے پر ہے. نمبر 2, اس نے اب تک 2 شوہر بدلے ہیں.